السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، سوات چالیار میں بچے پر تشدد کے نتیجے میں موت واقعہ ہونے کے متعلق سوال بیان و توجہ۔ الجواب: عزیزان گرامی، مدارس تعلیم اور تعلم کا ذریعہ ہے روشنی کا، اور مدارس میں پہلے تو پرتشدد واقعات کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ مدارس میں کتنے مفتیان عظام، علماء کرام کی قتل و غارت، شہادتیں، بم بلاسٹ، خودکش حملے، یہ بھی آپ لوگ سامنے رکھیں۔ رہی سوات میں ایک فرد واحد کی گناہ سے سارے علماء کو، مفتیان کو، مشائخ کو، مدارس کو سزا تو نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ غیر معیاری، غیر رجسٹر مدارس ہیں جو دانہ پانی کے لیے گلی گوچوں میں بناتے ہیں، بزنس کاروبار کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی زبونحالی کا یہ حال ہے کہ لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہاں صبح دوپہر شام کھانا بھی ملے گا اور بچہ بھی قرآن کا حافظ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، وہ علماء اہل سنت ہو، وہ علماء اشد توحید و سنہ ہو، علماء اہل حدیث سلفیہ ہو، علماء دیوبند ہو، علماء اہل تشیع ہو، جتنے بھی مدارس ہیں یہ خیر و برکت کے ذریعے ہیں۔ یہ انسانیت کی فلاح کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے، مومن بنانے کے لیے، ایک مہذب انسان بنانے کے لیے یہ آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، روشنیاں بانٹتے ہیں۔ تو اب مدارس میں دیکھیں نا، یہ جو ظلم عظیم ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ کاذب وجوہات بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مدارس میں بعض علماء، جب ہم پختونخوا کا، پنجاب کا لے لیتے ہیں، اندازہ لے لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں، تو دیکھیں بچوں پہ تشدد کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ یہ بعض جو قاری صاحبان ہیں نا، یہ لواطت میں مبتلا ہوتے ہیں، گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، پلیت اور جاہل ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ پیچھے اسی قاری کا، اسی علم کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا، تو یہی غلاظت اس سے نکلے گی۔ اتنے بچے کو ہی مارتا ہے، اور مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بچے کا گروتھ اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو وہ نفسیاتی، جو آپ کے مدرسین میں کوئی بہتر اخلاق والا ہو، لطیفے پڑھنے والا ہو، معاشرے کو سمجھنے والا ہو، کھڑکی کے باہر جھانکنے والا ہو، تو بچوں کو اس کا ایک کلاس کونسلنگ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایسے جو واقعات ہیں اس میں بتدریج کمی ہو جائے گی۔ بقائے جتنے بھی مدارس ہے، تو یہ گلی گوچوں میں جو اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تحویل میں لے لیں اور اس سے پرائمری اسکول بنائیں، اور جو مدارس رجسٹرڈ ہیں باقاعدہ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے، علم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، تو ان کو فنڈنگ دی جائے، ان کو سپورٹ کی جائے۔ اور جو گلی گوچوں میں اس قسم کے جو مدرسے غیر رجسٹر شدہ، تو اس پر نظر ثانی کی جائے۔ بند نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس طرح ہم مساجد میں پڑھتے تھے
تو یہ وہاں سے آپ اپنے مسجدوں میں دن میں پڑھیں اور رات کو یا عصر کو اپنے مقامی جتنے بھی طلباء گھروں میں جائیں۔ تو ہم ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، یہ فرد واحد کا معاملہ ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علماء انبیاء کے وارثین ہیں، کوئی بھی عالم دین ایسے سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے تشدد واقعات کے پیچھے بہت وجوہات ہوتی ہیں، نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچے کی اگلے جہان درجات بلند فرمائے، وہ شہید ہوا ہے، اللہ اس کی شہادت ان کے والدین کے لیے روز قیامت رنگ لائے، اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور گورنمنٹ سے درخواست ہے، قانونی اداروں سے کہ اس قسم کے واقعات میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ایسے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔